یہ جو ناپاک عزائم لے کر امریکہ اور اسرائیل آئے تھے کہ ہم سپریم لیڈر کو شہید کر دیں گے اور اس کے بعد ایران پہ ہمارا قبضہ ہو جائے گا، رجیم چینج کے نام سے وہ لوگ آئے تھے، لیکن آج وہ اپنا منہ چھپا رہے ہیں۔ آج انہیں احساس ہو گیا کہ اس کے ہر قطرے خون سے پیدا ہو گئی دنیا نو، کون کہتا ہے شہیدوں کا لہو ناکارہ ہے۔ یہ علامہ خمینی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ خامنی رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت نے پوری امت کو جھنجھوڑ دیا ہے، اندر سے بیدار کر دیا ہے، اور وہ لوگ جو چند دن پہلے تک ایران کی سڑکوں میں مظاہرے کر رہے تھے وہ بھی خاموش ہو گئے، اور کوئی رجیم چینج تو دور کی بات ہے، اسی طاقت اور قوت کے ساتھ میں وہ جواب دیا ہے کہ آج امریکہ اور اسرائیل کسی طرح اس جنگ سے باہر نکلنا چاہتے ہیں۔ یہ قرآن مجید کی آیت مجھے ہمیشہ یاد آتی ہے کہ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ، اکثر و بیشتر ایسا ہوا ہے کہ کم لوگوں نے زیادہ لوگوں پر غلبہ حاصل کیا ہے۔ اس میں یہ بات بھی مضمر ہے کہ کم اسباب کے باوجود بھی اگر اللہ پر اعتماد اور یقین ہو، ایمان ہو، جذبہ شہادت بیدار ہو، یہ لوگ جو موت سے ڈرتے ہیں بنکروں کے اندر دب جاتے ہیں۔ ایران کے میزائل جب اسرائیل پر بمبارڈمنٹ کرتے ہیں تو پورے قوم جو ہے بنکر کے اندر چلی جاتی ہے۔ ابھی یہ معلوم ہوا ہے کہ خود وہاں کے یہ جو نیتن یاہو صاحب ہے وہ خود بھی جو ہے باہر نکلے اپنے گھر میں نہیں ہیں۔ تو یہ جو قوم مرنے سے بھاگتی ہے، اس کے مقابلے میں ہم نے اس قوم کو کھڑا کیا ہے جو موت کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے آگے بڑھتی ہے، جو شہادت سے ڈرتی نہیں ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم موت کا تعاقب کر رہے ہیں اور موت ہم سے بھاگ رہی ہے۔ یہ جذبہ بیدار کیا ہے، شہادت کا جذبہ، کہ پوری قوم سڑکوں پہ نکل آئی ہے۔ آپ دیکھیے ایران پر بمبارڈمنٹ ہو رہا ہے، یہاں تک ایسا اس طرح کا ظالمانہ بمبارڈمنٹ شاید تاریخ نے پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ معصوم بچوں کے اسکول پہ حملہ کیا گیا۔ 165 کے قریب ہماری چھوٹی چھوٹی بچیاں شہید کر دی گئی، لیکن وہ پوری قوم آج علامہ خامنئی کے نام پر باہر میدان پہ نکلی ہوئی ہے، مظاہرے کر رہی ہے۔ تو یہ حوصلہ جو ہے صرف اسلام دیتا ہے۔ تیسری بات مجھے یہ کہنی ہے کہ ایران نے یہ جو حملے کیے ہیں خلیج کی ریاستوں کے ان اڈوں پر، فوجی اڈوں پر جو امریکہ نے، برطانیہ نے اور فرانس نے قائم کر رکھے تھے، اس میں کیا چیز غلط ہے؟ آپ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو اڈے قائم کیے گئے تھے ایران کی سرحد پر اور خلیجی ممالک پر، کس مقصد کے لیے تھے؟ اس کا ایک ہی واحد مقصد تھا کہ ایران کو حدود میں رکھنا ہے اور فلسطین کے مسئلے کو آگے نہیں بڑھنے دینا ہے۔ ادروائز اس کے علاوہ کوئی اور ریزن نہیں نظر آتا ہے کہ کن کو خطرہ تھا وہاں پہ۔ امریکہ کو کیا ضرورت تھی کہ وہ خلیج میں اور عربوں کی زمین پر آ کے اپنے اڈے بنائے؟ اور مجھے یہ کہتے ہوئے کوئی تکلف نہیں ہے کہ شرم آنی چاہیے عربوں کو کہ انہوں نے اپنی زمین کو ایران کے اور امریکہ کے اور فرانس اور برطانیہ کے حوالے کیا کہ آئیے یہاں اڈے رکھیے۔ آج کیوں چلا رہے ہیں اگر ان اڈوں پہ حملہ ہو رہا ہے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ اب ان کو عقل آ رہی ہے کہ یہ اڈے کس مقصد کے لیے تھے، اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان اڈوں کو استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ دوستوں اور ساتھیوں، مجھے اس موقع پر ہندوستان کے موقف پر بھی بات کرنی ہے، بہت صاف انداز میں بات کرنی ہے۔ یہ اسرائیل اور امریکہ بار بار یہ کہہ رہے تھے ہم ایران پہ حملہ کرنا چاہتے ہیں۔ ایران پہ حملے سے 2 دن پہلے ہمارے وزیر اعظم اسرائیل کا دورہ کرتے ہیں۔ یہ دورہ کس لیے تھا؟ کیا مقصد تھا اس دورے کا؟ آپ یہ بات کہنے گئے تھے کہ آپ لڑیے، آپ آگے بڑھیے، ہم آپ کے پیچھے ہیں؟ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے ملک کی خارجہ پالیسی میں ہم نے یہ اول روز سے طے کر رکھا ہے کہ جہاں ہم اسرائیل کے ساتھ ہیں وہیں ہم فلسطینیوں کے حق کے بھی حامی ہیں، ہم اتنا ہی فلسطینیوں کے ساتھ ہیں، ہم اتنا ہی آزاد فلسطینی ریاست کے حق میں ہیں۔ لیکن ہمارے وزیر اعظم جا کے نیتن یاہو سے بغیر ہوتے ہیں، اس کے پیٹھ کو شاباشی دیتے ہیں اور اس کو اپنا بہرا دوست بتاتے ہیں، اور ایک لفظ جو ہے ان کا ان غزہ کے 75,000 فلسطینیوں کے شہید فلسطینیوں کی حمایت میں نہیں نکلتا ہے۔ انتہائی افسوس کی بات ہے، شیم ہے ہمارے ملک کے وزیر اعظم کے لیے کہ وہ ایک لفظ نہیں نکلتا ہے۔ اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو معلوم تھا کہ اسرائیل اور امریکہ ایران پر حملہ کرنے کا فیصلہ کر رہے ہیں۔ ہمارے ایران سے بہت دوستانہ تعلقات تھے، ہمارے ایران سے
دوستانہ روابط تھے اور ایران نے ہر مرحلے پر ہماری مدد کی تھی. کیا جواز تھا آپ کو کہ آپ جاتے ہیں اور پھر تھپتھپاتے ہیں نیتن یاہو کی؟ اور اس کے بعد جب یہ تو دنیا کا ہر ملک کرتا ہے، کیا اگر کسی ملک کا سپریم لیڈر شہید کر دیا جائے، ختم کر دیا جائے تو ہم تعزیت کرتے ہیں. افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے ملک کے وزیر اعظم کو آج تک حضرت امام خمینی خامنائی رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت پر 2 لفظ کہنے کی توفیق نصیب نہیں ہوئی. یہ بھی انتہائی افسوسناک بات ہے. اور پھر یہ بات اس سے آگے بڑھ کر یہ ہے کہ ایران کی نیوی شپس ہمارے ملک میں، ہمارے ملک کی دعوت پر میں یہاں آئی تھی، ان کی نیول شپ جو ہے جو کیرلا میں وہاں پہ ایکسرسائز ہو رہی تھی، وہ واپس لوٹ رہی تھی اور ہمارے سمندروں کے اندر ان پر حملہ کیا گیا. اس پر بھی ایک لفظ مذمت کا ہمارے ملک سے نہیں نکلا. ہمارے ملک کے وزیر اعظم کو یہ توفیق تو ہوتی ہے کہ وہ سعودی عرب کو، قطر کو، یونائٹڈ عرب اماراتس کو، UAE کو اور دوسرے ملکوں کو، عمان کو فون کر کہتے ہیں کہ بھئی آپ کے ملک پہ جو حملہ ہو رہا ہے اس پہ ہم کو بڑی افسوس ہے وغیرہ ہے. لیکن ایک لفظ آپ ایک فون کال آپ جو ہے ایران کو نہیں کرتے ہیں یہ کہنے کے لیے کہ جو حملہ امریکہ نے اور اسرائیل نے کیا ہے اس کی ہم مذمت کرتے ہیں. ایک لفظ مذمت کا نہیں نکلتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہم ہندوستانی 20 کروڑ ہندوستانی مسلمان اس پر اپنا احتجاج درج کراتے ہیں. اور صرف مسلمان احتجاج نہیں درج کراتے ہیں بلکہ ہمارے ملک کے تمام انصاف پسند لوگ اس پہ اپنا احتجاج درج کراتے ہیں اور درج کرایا ہے. پارلیمنٹ کے اندر جو بحثیں ہوئی آپ اندازہ لگائیے اس کے اوپر. تو میں اپنی بات کو زیادہ آگے نہیں بڑھاؤں گا اور یہی کہوں گا کہ آج کے اس دن کہ مجھے یقین ہے انشاءاللہ العزیز کہ جس طرح افغانستان پر حملہ کر کے روس کو یعنی سوویت یونین کو پاش ہونا پڑا تھا، وہ ٹوٹ گیا تھا، بکھر گیا تھا، اسی طرح آپ یہ دیکھیں گے کہ دنیا کی تاریخ یہ بات رقم کرے گی. اس حملے کے بعد امریکہ ذلیل ہوگا اور وہ بھی پاش ہو جائے گا. انشاءاللہ دنیا پر روئے زمین پر جو مقابلہ بدکاروں اور نیک انسانوں کے درمیان جاری ہے، ایک طرف وہ ظالم اور برکتگار لوگ ہیں جن کے نام بدنام جزیروں سے نکلتے ہیں، ایک طرف دنیا پہ تسلط اور دنیا کی ریسورسز پہ قبضہ وہ چاہتے ہیں کہ جن کے نام دنیا کی بدنام فائلوں سے نکلتے ہیں، ایک طرف پاکیزہ افراد ہیں جن کے سربراہ اور سید و سردار سید علی خامنئی رضوان اللہ علیہ تعالیٰ علیہ تھے، وہ شہید کر دیے گئے اسی راہ میں. مگر انشاءاللہ پاکیزہ افراد ایک دوسرے کے ساتھ کاندھے سے کاندھا ملا کر ظالموں کے خلاف یوں ہی کھڑے رہیں گے. مظلوموں کی جیت ہوگی انشاءاللہ اور ظالم ناکام ہوں گے. نعرہ تکبیر. پچھلے 2 سال سے تقریباً جس بے دردی کے ساتھ میں، جس بہیمیت کے ساتھ میں، جس ظلم کے ساتھ میں اسرائیل نے غزہ کے مسلمانوں پر ظلم ڈھائے ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں. 75,000 کے قریب لوگ شہید ہو چکے ہیں اور پورا غزہ تقریباً کھنڈر بن چکا ہے. ایسے وقت میں ہم محسوس کرتے ہیں کہ عالم اسلام کی تمام وہ طاقتیں جو اپنے آپ کو عرب کہتی ہیں ان کو سانپ سونگھ گیا. انہوں نے اس پہ ایک لفظ نہیں کہا، صرف تعزیتی بیانات تک اپنی بات محدود رکھا. فلسطین کی حمایت میں سامنے نہیں آئے. فلسطین کی حمایت میں سامنے اگر کوئی آیا تو حزب اللہ کے مجاہدین، حوثی کے مجاہدین اور ایران. اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ فلسطین کے مسئلے پر پورے عالم اسلام میں کون ان کے ساتھ ہے، ہمارے غریب اور تباہ حال فلسطینیوں کے ساتھ. تیسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حضرت خامنئی رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے تقریباً 36 سال تک ایران کی قیادت کی، وہ صرف ایران کے قائد نہیں تھے، وہ پورے عالم اسلام کے قائد تھے. اور انہوں نے ہمیشہ یہ کوشش کی کہ شیعہ سنی یہ کلمے کی بنیاد پہ متحد ہو جائیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایران کا انقلاب بھی اسی نوعیت کا انقلاب تھا جس میں یہ بات کہی گئی تھی بہت طاقت اور قوت کے ساتھ میں. مجھے تقریباً 7 بار ایران جانے کا موقع ملا ہے کہ یہ بات کہی تھی کہ لا شیعہ لا سنیہ اسلامیہ اسلامیہ. یہ اس ایران اب تک اس پر قائم ہے. محترم شہید خامنئی صاحب کی شہادت جو ہے اس نے پوری ایرانی قوم کے اندر ایک جذبہ حرارت پیدا کر دیا ہے.